لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروہ بنت توقیر حسین مرحومہ صفدری بیگم بنت سید محمد وکیل اعظمی، مرحومہ فخر النساء بیگم بنت محسن رضا، مرحوم سید محمد وکیل ابن سید علی نقی، مرحوم سید محمد محسن ابن سید محمد احسن، مرحوم سید توقیر حسین ابن محمد شبیر حسین، مرحوم سید جاوید رضا ابن علی اطہر صاحبان کی روح کو سلام. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. یہ بارگاہ نہایت مقدس بارگاہ ہے، جہاں کے بارے میں انبیاء اور ملائکہ کی خدمت میں اس بارگاہ میں حکم ہوا کہ بارگاہ صدیقہ طاہرہ میں تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں. عجیب بارگاہ ہے، خدا کی قسم، بارگاہ صدیقہ طاہرہ عجیب بارگاہ ہے. اگر آپ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی سے متوسل ہونا چاہیں، کسی سے توسل پیدا کرنا چاہیں، بہترین توسل کا ذریعہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ. جس بھی معصوم کی بارگاہ میں آپ توسل پیدا کرنا چاہیں، بہترین راستہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. اور یہ ایام جو ہم بعنوان ایام عزائے فاطمی برگزار کرتے ہیں، یہ بھی ہم نہیں برگزار کرتے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق عنایت ہوتی ہے کہ ہم آپ اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہو سکیں جہاں پر
ملائکہ اذن و اجازت کے ساتھ آتے ہوں۔ یہ واقعاً ہم جیسوں کو اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہم غلاموں کو کس طرح یہ ہستیاں نوازتی ہیں کہ جس بارگاہ میں جبرائیل جو ملائکۃ المقربین میں سے ہیں اگر اس بارگاہ میں حاضر ہوں تو بغیر اجازت کے نہیں حاضر ہو سکتے۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا کرم ہے اور اللہ کا فضل ہے، بی بی سلام اللہ علیہ کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرش مجلس کو ہمارے مقدر میں قرار دیا اور ہمیں نوازا کہ اس بارگاہ میں ہم آئیں جو محور حدیث قصہ ہے۔ میرے دوستو عزیز و واقعاً ایام عزائے فاطمی میں گفتگو اس قدر کی جا سکتی ہے اور ان عناوین پہ کی جا سکتی ہے کہ آدمی غور بھی نہیں کر سکتا کہ کس ذات کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، کس شخصیت کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں روایت میں ارشاد ہوا فاطمہ ہی لیلۃ القدر، فاطمہ یعنی شب قدر، فاطمہ یعنی شب قدر۔ اب آپ قرآن سے پوچھئے شب قدر کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو یا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ یعنی ان دو چیزوں کو فقط آپ ملائیے۔ معصوم فرماتے ہیں ہی لیلۃ القدر، فاطمہ یعنی شب قدر، اور پھر ہم قرآن سے پوچھیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ اب یہاں ذرا دیر کے لیے آپ گفتگو کریے نا کہ شب قدر ہوتا کیا ہے، شب قدر میں کیا ہوتا ہے۔ آپ پوری روایات اٹھا کر دیکھیے کہ شب قدر میں تمہاری تقدیر امضا ہوتی ہے، تمہارے مقدر لکھے جاتے ہیں، تمہارے نصیب میں سال بھر کیا آنے والا ہے وہ تمام چیزیں شب قدر میں لکھی جاتی ہیں۔ پس شب قدر یعنی جس وقت ہماری تقدیر لکھی جائے۔ فاطمہ ہی لیلۃ القدر، فاطمہ وہی شب قدر ہے جو ایک مومن کی تقدیر کا نام ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ وہی شب قدر ہے، خدا کی قسم یہ وہی شب قدر ہے جہاں پر آنے کے بعد انسان اپنے مقدر میں لکھا سکتا ہے کہ اس سال مجھے کربلا جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اس سال مجھے، میں اور مثالیں نہیں دیتا کیونکہ دنیا کی مثالیں اتنی معمولی ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے دروازے پہ بڑی معمولی سی چیزیں لگتی ہیں نا کہ ہم آئیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ، نہیں، کربلا کی بات کریے کہ اگر کسی کو اس سال شب قدر میں اپنے مقدر میں اپنی تقدیر میں زیارت کربلا لکھانا ہے، ہی لیلۃ القدر، یہی شب قدر ہے، یہی شب قدر۔ اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ قدر بڑی اہم سورہ ہے۔ بعض مواقع پہ روایت میں ہے کہ معصوم نے فرمایا جب ہماری ولایت کے بارے میں کسی سے مناظرہ کرو، نہیں لوگ کہتے نا کہ علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے یا امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا، معصوم سے کسی نے کہا مولا اگر ہم ثابت کرنا چاہیں آپ کی ولایت کو قرآن کے کس سورے سے آپ کی ولایت کو ثابت کریں، تو معصوم نے فرمایا سورہ قدر سے، یعنی سورہ انا انزلنا سے۔ کہ مولا اس سورے کے ذریعے کیسے؟ کہ اس سورے کو پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک شب قدر 1000 ماہ سے برتر ہے۔ 1000 ماہ کا مطلب سمجھتے ہیں تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے، یعنی ایک شب قدر ایک طرف، پوری عمر ایک طرف، مطلب سمجھ رہے ہیں، پوری عمر عبادت کرنا ایک طرف، زہرا کی بارگاہ میں ایک مرحلے کے لیے آ جانا ایک طرف ہے۔ تو جو فرمائے شب قدر کا معنی تو یہی ہوگا، شب قدر یعنی یہی ہی لیلۃ القدر، یہ شب قدر ہے۔ اور اس کے بعد عجیب ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ سورہ آپ روز پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سے دقت کریے گا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے بنی امیہ کی حکومت کتنے سالوں چلی۔ بنی امیہ کی حکومت 83 سال کچھ مہینہ چلی۔ اب اس کے بعد آ کر اس کا معنی کریے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک شب قدر 1000 ماہ سے برتر ہے۔ معلوم ہے کیا ہے؟ روایت میں ہے نبی اکرم نے خواب دیکھا
کہ ان کے ممبر پہ کچھ بندر آ کر ناچ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، نبی اکرم کو تکلیف ہوئی، آیت نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ہمارے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 83 سال کی ان کی حکومت ایک طرف، ایک فرزند زہرا کا آنا ایک طرف ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ ہی لیلۃ القدر کا معنی کریں، فاطمہ شب قدر ہے، یعنی کیا؟ فاطمہ شب قدر ہے، کوئی دقت کی آ جائے اسی سورہ مبارکہ میں کہ فاطمہ شب قدر ہے۔ شب قدر کا معنی کیا؟ اس کے بعد تنزل الملائکۃ فی الروح، اس شب قدر میں ہوتا کیا ہے؟ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائے گا، خدا کی قسم میں اپنے نوجوان بچوں سے عرض کروں، کچھ باتیں ایام فاطمیہ میں پوری کوشش کرو کہ آؤ کچھ ایسی باتیں یاد کر کے جاؤ کہ کل جب لوگوں سے سامنا ہو اور علی کی ولایت پر اور علی کی خلافت بلا فصل پر تم سے دلیل مانگیں تو ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسوں میں آ کر ان دلیلوں کو لے کر جاؤ اور پوچھو ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں امام نہیں ہے، امام پیدا ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اسی قرآن سے بات کرو، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ ایک شب قدر میں نازل ہوتے ہیں یا ہر سال جب 23 رمضان آتی ہے تو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں؟ سوال ہے یا سوال نہیں ہے؟ شب قدر ایک مرتبہ تو نہیں، ہر سال شب قدر آتی ہے اور قرآن کہتا تنزل، قرآن نہیں کہتا ایک مرتبہ نازل ہوئے تھے، ہر شب قدر ملائکہ اور روح نازل ہوتی ہیں۔ یہ ملائکہ اور روح کہاں نازل ہوتے ہیں؟ یہ ملائکہ اور روح ہم پر نازل ہوں گے، اس زمین پہ نازل ہوں گے۔ مثال دوں آپ کی خدمت میں، اگر جہاز کو کہیں آنا ہونا تو اس کے لیے ہر جگہ نہیں اترتا، مخصوص رن وے بنایا پڑتا ہے، لہذا اگر ملائکہ بھی آئیں گے تو ہمارے پاس نہیں آتے، قلب معصوم ہونا چاہیے۔ اب جب ملائکہ ہر شب قدر کو آتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی معصوم ہونا چاہیے جس کی بارگاہ میں یہ ملائکہ نازل تو جو فرما رہے ہیں وہ کوئی معصوم ہو، اور وہ معصوم آج فرزند زہرا ہے جہاں ملائکہ نازل ہوتے، حتیٰ شب قدر ہے امام معصوم کی وجہ سے۔ امام معصوم نہ ہوں تو شب قدر کا معنی نہیں رہ جاتا، چونکہ جتنے بھی ارزاق آپ کے مقدر میں آتے ہیں شب قدر میں، اس میں امضا معصوم فرماتے ہیں، اور فاطمہ ہی لیلۃ القدر، یعنی پوری بازگشت اگر آپ کریں تو فاطمہ ہی لیلۃ القدر، یعنی ان دنوں میں مجلس میں آنے والوں کو معلوم ہونا جی میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یہ کون بی ہے، آپ اپنا وقت نکال کر آ رہے ہو۔ آپ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ دیر ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وقت بہت کم ہے لوگوں کے پاس، لیکن خدا کی قسم آپ کو پتہ نہیں جس بی بی کی بارگاہ میں آئے ہوئے کون بی بی ہے۔ میں روایت پڑھوں آپ کی خدمت میں، عجیب روایت ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں یا سلمان ان حبا ابنتی فاطمہ، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت کیا کرے گی، کیا اثر کرے گی؟ انا حبا ابنتی فاطمہ، اگر تمہارے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی محبت ہے تو انتا فی الجنت معی، تو تم جنت میں میرے ساتھ ہو۔ یعنی محبت فاطمہ فقط جنت میں لے نہیں جاتی بلکہ جنت میں پیغمبر کے ساتھ قرار دیتی ہے۔ دیکھیں جنت کے بھی مرحلے ہیں نا، ہم جنت میں کہاں جائیں؟ بعض روایات میں کہ بعض لوگ جنت میں ہوں گے انہیں امام حسین کی زیارت 70 سال میں ایک مرتبہ نصیب ہوگی، یعنی اتنے درجات ہوں گے جنت کے کہ امام حسین کی زیارت 70 سال میں ایک مرتبہ ہوگی۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اے سلمان اگر تمہارے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی محبت ہے تو جنت میں تم میرے ساتھ ہو۔ مطلب سمجھ رہے ہو، محبت فاطمہ تمہیں جوار معصومین میں لے جاتی ہے۔ یہ جو دعائیں کرتے ہیں مجلسوں میں کہ اللہ تعالیٰ جوار معصومین میں محشور فرمائے، یہ محبت صدیقہ طاہرہ ہے۔ اس کے بعد جو یہ روایت کا جملہ، میں چونکہ آج پہلی مجلس ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اتنی دیر بیٹھ گئے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ، یہ آپ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کو بلایا گیا ہے، یہ ان کی جانب سے توفیق ہے۔ خدا کی قسم توفیق نہ دیں تو کسی کی مجال نہیں ہے نہ اس منبر پہ آ سکے نہ اس فرش مجلس پہ آ سکے۔
وہ توفیق دیتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، وگرنہ انہیں نہ مجموع کی ضرورت ہے نہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کا اعتبار لوگ نہیں بڑھاتے، بلکہ لوگ جب ان کی آغوش میں آ جاتے ہیں تو ان کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے۔ اس کے بعد روایت عجیب ہے، یا سلمان ان حب ابنت فاطمہ ینفع فی مئۃ مواطن۔ یہ پہلی مجلس چونکہ ایام رضاء فاطمی کی مجلس کی ابتدا ہو رہی ہے، لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہاں آئے 2-4 گھنٹہ ہمارا صرف ہوا تو اس کے فائدے کیا ہیں۔ پیغمبر فرماتے جس کے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی محبت ہوگی، یہ محبت ینفع فی مئۃ مواطن، 100 جگہوں پر یہ محبت کام آنے والی ہے۔ کتنی جگہوں پر؟ 100 جگہوں پر یہ محبت تمہارے کام آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِن، ان 100 جگہوں میں جو آسان جگہیں ہیں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ 100 جگہیں جہاں صدیقہ طاہرہ کی محبت ہمارے کام آنے والی ہے، وَأَيْسَرُهَا تِلْكَ الْمَوَاطِن، ان 100 جگہوں میں جو آسان جگہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے ان بین الدنیا والآخرہ الفا عقبۃ، دنیا سے لے کر آخرت تک کا جو سفر ہے درمیان میں 1000 موڑ ہیں۔ کتنے موڑ ہیں؟ 1000 موڑ ہیں، اور اتنے سخت سخت موڑ ہیں کہ ہر موڑ پر انسان کے لیے سخت ہو جائے گا کہ اس مرحلے سے گزرے کیسے۔ وہاں پیغمبر فرماتے ہیں فی مئۃ مواطن، 100 جگہوں پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ ایسرو تلک المواطن، ان 100 جگہوں میں سب سے آسان جگہ کون سی ہے؟ عند الموت، پہلی جگہ جہاں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی محبت تمہارے کام آنے والی، وہ کون سی جگہ ہے؟ عند الموت، موت کے وقت۔ آپ کبھی جا کر روایات کی دنیا میں جائیے اور دیکھیے کہ موت کا وقت کتنا سخت ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ سکرۃ الموت۔ سکرۃ الموت یعنی ایسا منظر جہاں انسان چاہتا ہو بولنا، بول نہیں پاتا۔ کبھی آپ مرتے ہوئے آدمی کو دیکھیے، کہتے کچھ بولنا چاہ رہے تھے، وہ کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، چاہتا ہے کچھ بولنا لیکن بول نہیں پاتا۔ اتنا خطابت کرنے والا آدمی عند الموت زبان نہیں ہلا پاتا، چونکہ اتنا سخت منظر ہوتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس سخت مرحلے میں جو محبت تمہارے کام آئے گی وہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت عند الموت۔ وعند القبر، دوسری جگہ جہاں محبت صدیقہ طاہرہ آپ کے کام آنے والی، وہ کون سی جگہ ہے؟ قبر۔ خدا کی قسم قبر بڑی خطرناک جگہ ہے۔ القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات، قبر ہر روز 5 آواز لگاتی ہے۔ انا بیت الوحدہ فاحملوا الی انیسا، انا بیت الظلمہ فاحملوا الی سراجا، انا بیت التربہ فاحملوا الی فراشا، انا بیت اللحیات فاحملوا الی تریاقا، انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا۔ قبر ہر روز آواز لگاتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، کسی کو ساتھ لے کر آنا۔ میں اندھیرے کا گھر ہوں، اجالا ساتھ لے کر آنا۔ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اپنی دوا ساتھ لے کر آنا۔ میں مٹیوں کا گھر ہوں، اپنا بستر ساتھ لے کر آنا۔ میں فقر و فاقے کا گھر ہوں، خزانہ ساتھ لے کر آنا۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یا سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی محبت اس تنہائی کے وقت میں، نہ جہاں تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہارا نام کام آئے گا، نہ تمہاری شہرت کام آئے گی، وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ یہ مرحلہ ہے عند القبر وعند المیزان، میزان کے وقت جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے وہاں میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ وعند الصراط،
صراط کے وقت میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی، وعند الحشر، حشر کے میدان میں میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ عجیب نہیں مرحلہ ہے، خدا کی قسم، اس بی بی کا ذکر کرنے آئے ہو، اس بی بی کی مظلومیت سننے آئے ہو، اس بی بی نے دفاع علی میں اور دفاع امام میں جو قدم اٹھایا ہے، خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں بلا مبالغہ اس منبر پہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہے ہو تو پہلے بی بی زہرا کو سلام کرو، وگرنہ یہ کہہ نہ پاتے۔ یہ شہزادی سلام اللہ علیہا کا احسان ہے جو آج یہ شہادت دے رہے ہو، وگرنہ ایسا ماحول بنایا جا چکا تھا، ایسے حالات کریٹ کر چکے تھے کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اپنے لبوں کو کھولے۔ وہاں ایک بی بی اٹھی کہ اگر جان جاتی ہے تو جان چلی جائے لیکن امام وقت کو بچا کے رہوں گی، اور جان چلی گئی لیکن اپنے وقت کے امام کو بھی بچایا اور اس عقیدہ امامت کو بھی بچایا۔ اس بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ یعنی امام وقت کی مدافع، فاطمہ یعنی دفاع ولایت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا، فاطمہ یعنی راہ علی میں نہ اپنی جان دیکھنا، نہ اپنی اولاد دیکھنا، نہ اپنا مال دیکھنا، سب کچھ قربان کر دو اگر بات علی پہ آ جائے۔ یہ درس آپ کو ایام فاطمیہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ملنے والا ہے۔ فاطمیہ ہے جو ہمیں بہت سے درس دیتی ہے کہ راہ دین میں تم کیا قربان کر سکتے ہو۔ راہ دین میں اگر بیٹے کو قربان کرنا پڑے تو زہرا محسن کو قربان کر کے بتاتی ہیں، نہیں امامت کے دفاع کے لیے اگر محسن کی قربانی چاہیے تو زہرا دے گی، امامت کے دفاع کے لیے اگر زہرا کو دربار تک جانا پڑے تو زہرا جائے گی۔ خدا کی قسم ایام فاطمیہ میں ذرا غور کیا کریے کہ کیا ہوا جو آپ اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہے ہو۔ آج شہادت امام جو دے رہے ہو، ولایت امام کی، خدا کی قسم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں جنہوں نے اس وادی میں جہاں سب خاموش تھے، جہاں سب چپ تھے، جہاں کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، ابھی کچھ دنوں پہلے تک میں انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ حالات بہت ضروری ہیں نوجوان بچوں کو بتانا کہ کس دور سے دین گزر کے آیا ہے اور اس دین کو کس طرح صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے مٹنے سے بچا کر آپ تک پہنچایا ہے۔ یہ سارے مناظر ہمارے ذہن میں ہو کہ حالات کیسے تھے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، ہر طرف تلواریں نکل رہی تھیں۔ وہاں ایک بی بی ہے جو قیام کرتی ہے۔ شاید یہاں کے بعد آپ کو وہ حدیث سمجھ میں آئے، یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات خلق نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ مطلب سمجھتے ہیں؟ کبھی اس حدیث کا معنی کریے کہ فاطمہ نہ ہو تو نہ نبی کی خلقت ہو، نہ علی کی خلقت ہو۔ یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ دقت کریے ایام فاطمیہ میں بھی ہوا کیا ہے۔ لولا فاطمہ، یہ حدیثیں اتنی سنی گئی ہیں لیکن تھوڑا دیر ٹھہریے، یہ کیوں فرمایا؟ اور خدا نے فرمایا، ہم نے تو نہیں کہا۔ حدیث قدسی ہے، یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ دنیا کتنی بھی حسین ہو جائے محمد کے بغیر بے معنی ہے۔ یہی تو معنی ہوگا نا کہ آپ نہ ہو تو دنیا کے ستارے چاند بے معنی ہیں۔ اصلاً دنیا کا معنی نہیں رہ جاتا اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہو، اور اگر علی کو خلق نہ کرنا ہو تو آپ کو نہیں خلق کروں گا، اور اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو اس مرحلے کو ہمارے نوجوان بچے سمجھیں، یہی ایام عزائے فاطمی میں سمجھیں کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما کا معنی کیا ہے۔ پیغمبر کیوں خلق کیے گئے؟ تاکہ لوگوں کو راہ ہدایت پہ لایا جا سکے۔ پیغمبر کیوں خلق کیے گئے؟ تاکہ دین کو پہنچایا جا سکے۔ پیغمبر کیوں خلق کیے گئے؟ تاکہ بندگان خدا کو اس کے خدا سے ملاقات کروا سکیں۔ لیکن یہ کام کب ہوگا؟ جب اس رسالت کے ساتھ ولایت ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب اس رسالت کے ساتھ ولایت ہوگی، وگرنہ یہ کام تو نہیں ہونے والا نا۔ اسی لیے غدیر میں کیا اعلان ہوا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہی ہے
جو تمہاری رسالت کو باقی رکھے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور اس مقصد رسالت کے باقی رہنے کے بعد، اس مقصد رسالت کے باقی رہنے کے بعد لوگ توحید تک پہنچیں گے۔ اب مرتبہ صدیقہ طاہرہ سمجھنا، علی رسالت کو باقی رکھیں گے، فاطمہ ولایت اور رسالت دونوں کو باقی رکھیں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر زہرا نہ ہوں تو پھر اس کے بعد علی کو کون جانے گا؟ ولایت نہ ہو تو رسالت نہیں، اور رسالت نہیں ہو تو پیغام توحید کہاں؟ اب مطلب کو سمجھیے گا، خدا کی قسم یہ کون سی بی بی کے ذکر میں آئے ہو، کون جانے مرتبہ۔ اور یہیں پہ میں نوجوان بچوں سے پہلا دن ہے، انشاءاللہ اگر کبھی وقت رہا تو میں اس زیارت نامے کی توضیح بھی کروں گا، وہاں پر سمجھیے گا کہ صدیقہ طاہرہ کا رول کیا ہے۔ اگر آپ تو علی اور پیغمبر تک پہنچنا ہے تو بغیر صدیقہ طاہرہ کے نہیں پہنچ سکتے۔ میں کوئی باتیں یوں نہیں کرتا کہ مجھے نہیں معلوم ہو۔ زیارت بی بی دو عالم 3-4 لائن سے زیادہ نہیں ہے، کوشش کرو ایام عزائے فاطمی میں زیارت کو پڑھو، 2-3 لائن سے زیادہ نہیں، بہت بڑی زیارت نہیں ہے، لیکن کوشش کریے ان ایام شہادت میں زیارت نامے کو پڑھیے۔ یہ زیارت نامہ معصورہ ہے، معصورہ ہے یعنی امام معصوم سے نقل ہے، اور نقل بھی ہے امام جواد علیہ السلام سے۔ ایک صلوات پڑھو۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب امام جواد مدینے میں ہوتے تھے، پیغمبر کے روضے پہ جاتے تھے، سلام کرتے تھے، اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لاتے تھے، اور وہاں پہ بھی آنے کا انداز الگ۔ روایت کہتی مولا اپنی نالین کو اتار کر گھر میں داخل ہوتے تھے۔ خدا کی قسم امام معصوم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں اگر داخل ہو تو اپنی نالین مبارک کو نکال کر داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ کرتے تھے جو موضوع سخن ہے، السلام علیکہ یا ممتحنہ امتحنک اللہ الذی قبل ان یخلق فوجدک لممتحنک صابرا وزعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا بہ ابوک۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ موضوع سخن تو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر امامت اور رسالت سے وصل ہونا چاہتے ہو تو صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس زیارت نامے میں امام معصوم یہی تعلیم دے رہے ہیں، اے بی بی میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ یعنی ایک زائر مولا کی بی بی کی خدمت میں آ کر کیا کہتا ہے؟ یا ممتحنتو امتحنک اللہ۔ اب یہ زیارت نامہ انشاءاللہ میں کبھی اگر وقت رہا تو آپ کی خدمت میں بڑا عظیم زیارت ہے۔ اے وہ بی بی جس کا اللہ نے امتحان لیا، قبل ان یخلق، قبل اس کے کہ اس کی خلقت کی جاتی ہے اللہ نے اس کا امتحان لیا۔ اب کیا معنی کریں گے؟ فوجدک لممتحنک صابرا، اور پھر جب اللہ نے امتحان لیا تو اللہ نے اس امتحان میں آپ کو صابرہ پایا۔ پھر اس کے بعد یہ معصوم کے فقرات ہیں جو معصوم نے فوجدک لممتحنک صابرا وزعمنا، اے بی بی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، زعمنا ان لک اولیاء، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، وہ مصدقون، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، وہ صابرون، اور میں صبر کرنے والا ہوں تمام ان باتوں کی جو بات آپ کے بابا لے کر آئے تھے اور آپ کے شوہر نے پہنچایا تھا۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے، اے بی بی اگر میں اپنے دعوے میں سچا ہوں تو آپ مجھے ان 2 ہستیوں سے ملا دیجئے۔ یہ زیارت نامے کا جملہ ہے، مطلب سمجھے؟ یعنی اگر در نبوت اور در ولایت تک پہنچنا ہے تو پہلے زہرا کی بارگاہ میں آ کر اقرار ولایت کرو تاکہ ولی خدا تک پہنچ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی یہاں آ کر آپ کو اقرار کرنا پڑے گا، پہلے یہاں اقرار کرو کہ میں ہوں کون، مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بہ ابوک۔ اب اس کے بعد ظاہر کہتا بی بی میں آپ کے بابا اور آپ کے شوہر سے ملاقات، یعنی وہ اتصال پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کب پیدا کروں گا؟ جب آپ کی ولایت میرے دل میں۔ یہ بھی خدا کی قسم میں نے عرض کیا نا کہ اگر امامت و رسالت تک پہنچنا ہے تو حلقہ وصل نبوت و امامت کا نام زہرا ہے۔ اس ایک جملے کو یاد رکھیے گا، حلقہ وصل نبوت و
امامت کا نام کیا ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد ملائکہ نہ جانے کہ خدا کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، یہ بتائیں گی کہ خدا کی عبادت کی۔ یہ میں اپنی طرف سے روایت میں ہے کہ اِنَّا ابنتی فاطمہ فَإِنَّهَا سَيَّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، میری بیٹی فاطمہ سیدہ نساء العالمین ہے، اولین سے لے کر آخرین تک جتنی بھی خواتین ہیں سب سے افضل کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں متی قامت فی محرابہا، جب میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے بندگی کے لیے، متی قامت فی محرابہا بین یدی ربہا جل جلالہ، جب اپنے خدا کی بارگاہ میں وہ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ظہرا نورہا لملائکۃ السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض، تو اس کا نور آسمان پر ملائکہ کے لیے اس طرح ظاہر ہوتا ہے جیسے ستاروں کا نور زمین والوں کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب فقط روایت کا ترجمہ کرنا نہیں تھا، ستاروں کا نور زمین پہ رہنے والوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ تشبیہوں کو اس زمانے میں ہوتا کیا تھا؟ ستاروں کو دیکھ کے پتہ لگایا جاتا تھا یہ ستارہ چمک رہا ہے، ہم کس سمت ہیں، ہم کس جانب ہیں۔ یعنی ستاروں کا نور جس طرح ہدایت کا سبب ہے زمین والوں کے لیے، عرش والوں کے لیے نور زہرا ہدایت کا سبب ہے۔ کہ اگر سمجھنا ہے کہ خدا کی بندگی میں ہو یا نہیں ہو تو نور زہرا بتائے گا کہ تم اس بندگی کے راستے پہ ہو یا نہیں ہو۔ یہ بھی ہے متی قامت فی محرابہا۔ اب یہ مرحلہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کون بی بی، حتیٰ روایت عجیب ہے، خدا کی قسم روایت عجیب ہے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا جہاں پیغمبر فرماتے یا فاطمہ، یہ ساری تمہیدات ہے ان موضوعات کے لیے تاکہ آپ کو کل سے معلوم ہو کہ یہ کون بی بی علی کے دفاع میں اٹھی ہے، یہ کون بی بی آئی ہے جو دربار تک آئی ہے۔ چونکہ جب فضائل خوب سنو گے تو مصائب میں خوب گریہ آئے گا، چونکہ معلوم تو ہوگا کہ یہ کون بی بی ہے جو دربار تک آئی، یہ کون بی بی ہے جس کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، یہ کون بی بی ہے جس کے احترام میں پیغمبر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ روایت غلط ترجمہ کیا جاتا ہے حتی قام الیہا، جو روایت کیا پیغمبر احترام زہرا میں کھڑے ہوتے تھے، خدا کی قسم عربی گرامر میں ترجمہ نہیں کیا جاتا کہ پیغمبر کھڑے ہوتے تھے۔ اگر وہ کھڑا ہونا مانا تھا تو عربی کے لحاظ سے یہاں لفظ استعمال ہوتا قام لہا، کہ جب بی بی آتی ہیں تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت عربی گرامر میں کہا جاتا قام لہا۔ چونکہ کوئی آیا، دیکھیں ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اگر کوئی آیا بڑا محترم آدمی ہے، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اس وقت کے لیے جملہ ہے قام لہا۔ لیکن یہاں جو روایت میں قام الیہا، پیغمبر کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہاں زہرا آتی تھی، پیغمبر دوڑ کر استقبال کو جاتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ عربی لطافت یہی ہے، لہا کا معنی نہیں کیا ہے، الیہا یعنی وہاں آئیں، نہ یہ کہ کھڑے ہوئے بلکہ دوڑ کر گئے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، کیونکہ فاطمہ ام ابیہا ہے، اور ام ابیہا کا معنی ہی الاصل النبویہ، محمد کی حقیقت کی اصل کا نام زہرا ہے، لہذا پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا جی کس بی بی کے فضائل و مصائب سننے آئے ہو، یہ کون سی ذات ہے جو علی کے دفاع میں نکلی ہے، یہ کون سی ذات ہے جو مدینے میں آئی اور مدینے والوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اور غور کریں انشاءاللہ میں ان دنوں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ کون سے ریزنز ہیں جب قوم بزدل ہو جاتی ہے، وہ کون سی؟ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ آخر یہ مدینے والوں کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے غدیر کا واقعہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا نہیں دیکھا، آپ نے تو غدیر سنا ہے، آپ نے تو غدیر کتابوں میں پڑھا ہے، مدینے میں تو سب نے غدیر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، نہیں دیکھا تھا۔ مدینے کا منظر کیا تھا، آپ روایات جا کر دیکھیے، مدینے کا منظر یہ تھا کہ جب پیغمبر وضو کرتے تھے تو پیغمبر کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرتا تھا، پیغمبر کے وضو کا پانی جو گرتا تھا تو زمین پہ نہیں آتا تھا،
مدینے والے تبرک کے طور پر اپنے جسم پر مل لیتے تھے، اپنے گھروں میں شفا کے لیے لے جاتے تھے۔ اب سوال نہیں ہوگا وہ قوم جو اس قدر عاشق نبی تھی کہ نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہی تھی، نبی کی روح انہیں بلا رہی تھی اور وہ نہیں آئے، یہ سوال ہوگا؟ یہ سوال نہیں ہوگا کہ اگر پانی گرے تو ہماری محبت کا اظہار، پھر کیا کہنا ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی نام پیغمبر لینے والا نہیں ہے۔ اور میں کوئی بات اپنے کو الگ کر کے نہیں کہتا، مجھے بھی آج اس زمانے میں اپنے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ جب تک مولا نہیں آتے عین ممکن ہے کہ مجھ سے زیادہ مولا کا پرستار کوئی نہ ہو، مولا کا ماننے والا کوئی نہ ہو، آقا کا نام آئے تو چوم لوں، لیکن بات جب وہاں تک آ جائے کہ اب حضرت کی راہ میں خون بہانا پڑے، آبرو بہانا پڑے، تو پھر مدینہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ایام فاطمیہ میں قوم کو بیدار اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک وقت کا علی تنہا رہ گیا تھا، زہرا جھجوڑ کر بتا رہی ہے اب کسی علی کو تنہا مت رہنے دینا۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو ایام فاطمیہ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ کون سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے امام معصوم سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ نام تو لیتے ہیں امام معصوم کا، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وقت کا علی تنہا ہو جاتا ہے۔ مدینے میں علی تنہا ہو گئے، یہ خدا کی قسم عجیب تعجب خیز بات ہے۔ مدینے والوں نے ایک دو فضائل علی کے تھوڑی نہیں دیکھے تھے، مدینے والوں کی پوری زندگی فضائل علی میں گزری تھی، مرحلہ در مرحلہ انہوں نے فضائل علی دیکھے تھے، لیکن یہ مدینہ کیوں خاموش ہے؟ لہذا صدیقہ طاہرہ کے قیام کو بیان کرنا ضروری ہے کہ کون بی بی اٹھی ہے حضرت امیر کے استقبال میں۔ یہ وہ بی بی اٹھی ہے جس کے لیے پیغمبر نہ فقط اٹھتے تھے بلکہ بڑھ کر استقبال کو جاتے تھے۔ یہ وہ بی بی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم فرماتی، روایت بھی سن لیجئے اور اپنی قسمت پہ ناز کریے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں صدیقہ طاہرہ کی محبت ڈالی ہے۔ میں نہیں کہتا تم نے پا لی ہے، یہ اللہ نے نوازا کہ تمہیں صدیقہ طاہرہ کی محبت سے نوازا ہے، لہذا اس محبت کا پاس رکھو۔ یہ وہ بی بی ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے یا فاطمہ ان کل نبی بعثہ اللہ وکل ملک تقرب بہ، اے فاطمہ اگر کائنات کا ہر نبی اور ملائکہ میں سے ہر ملک جو خدا کے ملائکۃ المقربین میں سے لو شفعو، اگر یہ سب مل کر شفاعت کریں، کس کی معلوم ہے؟ کل مبغض وکل غاضب اللہ، تیرے دشمن کی شفاعت کے لیے اگر فرض کیا جائے، نبی کھڑے نہیں ہوں گے لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سارے نبی آ جائیں، سارے ملک آ جائیں اور تیرے دشمن کی شفاعت کریں تو ما اخرجہ اللہ من النار ابدا، تو اللہ تیرے دشمنوں کو جہنم سے نکالے گا نہیں، یعنی تیرے دشمنوں کا انجام صرف جہنم ہے۔ یہ وہ بی بی ہے، خدا کی قسم یہ وہ بی بی ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں ان رضیت رضی تو، اگر یہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، وَإِنْ غَضِبَتْ غَضِبْتُ تو، اگر یہ غضبناک ہے تو میں غضبناک ہوں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں رضیت عنہ، جس سے میں راضی ہو جاؤں رضی اللہ عنہ، اسی سے خدا راضی ہوتا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے کہنے سے خدا کسی سے راضی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں بات نہیں، ہم پوری زندگی کہیں کہ خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، لیکن خدا نے قانون بنایا ہے میں راضی اسی سے ہوں گا جس سے فاطمہ راضی ہے۔ ہمارے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا؟ ہم پوری زندگی کہیں، ہماری زبانیں خشک ہو جائیں، کسی کو رضی اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک زہرا راضی نہ ہو جائے۔ یہ بی بی ہے جو امام وقت کے دفاع کے لیے آئی، یہ بی بی اپنے وقت کے امام کے دفاع کے لیے آئی ہے۔ خدا کی قسم قابل غور ہے، میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایام عزائے فاطمی بہت اہم مرحلہ ہے، تاریخ اسلام کو سمجھنے کا بہت اہم مرحلہ ہے،
اور اپنے نوجوان بچوں سے بھی کہوں، ایک چیز کہوں آپ کی خدمت میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آپ یاد کر کے جاؤ ایام فاطمیہ میں علی کی ولایت کو، آپ یاد کر کے جاؤ دلیلوں کو۔ ابناء الدلیل گالی نہیں رکھتے، جن کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں ان کے پاس محکم دلیلیں ہیں۔ وہ جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو اس انداز میں بلاتے ہیں کہ دشمن کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ میں فقط ایک واقعہ عرض کروں جو طریقہ ہے بیان کرنے کا۔ مرحوم علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مرحوم علامہ امینی نے خدا کی قسم اپنی زندگی کا 30 سال، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تھوڑا سے قابل غور ہے، 2-4 منٹ اگر مجلس میں ادھر ادھر ہو جائے، کہ ٹائم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 30 سال تک نہ کھانا جانا نہ سونا جانا، ان کے بیٹے کہتے نہ کھانے کا خیال نہ سونے کا خیال، فقط 30 سال اپنی زندگی صرف کر دی ولایت علی پر دلیل جمع کرنے میں۔ تب جا کے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الغدیر۔ الغدیر کتاب 30 سال تک، ہمارے ہاں کچھ ماڈرن ٹائپ کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جن کو یہ 18-20 دن ایام فاطمیہ کے بھی زیادہ لگنے لگتے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں ولایت علی یعنی اگر پوری زندگی تم صرف کر دو تو کم ہے، توجہ فرما رہے ہیں پوری زندگی اگر تم صرف کر دو تو کم ہے۔ یہ ولایت علی وہ ہے جہاں پر 30 سال تک لیکن علی کی جانب بلانے کا سلیقہ ہے۔ میں نوجوان بچوں سے کہوں گا بلانے کا سلیقہ ہے۔ آپ کے پاس دلیلوں کی کمی ہے، قرآن سے دلیل مانگو، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، روایات سے دلیل مانگو، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ خطبہ فدقیہ علی کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جناب زہرا کا وہ خطبہ اگر وقت ہوتا، یہ تو 5 دنوں کے مجلس ہیں، وگرنہ میں انشاءاللہ کبھی حیات رہے تو آپ کی خدمت، وہ خطبہ جو بی بی سلام اللہ علیہ نے انصار و مہاجرین کی عورتوں کے درمیان دیا، وہ فقط خطبہ فدقیہ ہمارے ہاں مشہور ہے، وگرنہ ایک خطبہ بی بی کا اس وقت ہے جب انصار و مہاجرین کی عورتیں آئیں نا، اور آنے کے بعد پوچھا کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ، کیسی ہیں بی بی، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ تو ایک جملہ فرمایا میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں، تمہاری دنیا پر اف ہو۔ ان لوگوں نے خیریت پوچھی، بی بی نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں، تمہاری دنیا پہ اف ہوں۔ یہاں پہ بھی قانون بتا کے گئیں کہ جن کے پاس علی نہیں ہے اس دنیا سے زہرا بیزار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہاں پہ بھی قانون بتا کے گئی کہ اگر علی نہیں ہے تو زہرا بیزار ہے تمہاری دنیا سے، تمہاری دنیا بے معنی ہے بغیر علی کے۔ اُفٍ علی دنیاکم، اف ہو تمہاری اس دنیا پر، کیسی باتیں کرتی ہو۔ کیف اصبحت، یہاں معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پسلیاں ٹوٹی ہیں، زخم ہے، سانس لینا مشکل ہے، خیریت پوچھی جا رہی ہے، لیکن پہلا جواب علی کی ولایت کے لیے ہے۔ مطلب سمجھیے گا عزائے فاطمی میں صدیقہ طاہرہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ بعضوں کو لگتا ہے خطبہ فدق لینے کے لیے بی بی سلام اللہ علیہ نے دیا، تو خدا کی قسم فدق کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی ایک سانس کے برابر ہو سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں فدق کی وہ حیثیت نہیں ہے جہاں جناب زہرا سلام اللہ چلی آئیں، نہیں، فدق تو تلوار زہرا کا نام ہے۔ علی کی ولایت کے منکروں کے سروں پر فدق کی تلوار چلائی ہے، فدق لینا نہیں چاہا ہے۔ یہ فدق تلوار زہرا ہے۔ اگر آپ علی کی تلوار کو ذوالفقار کہتے ہو نا تو فاطمہ کی تلوار کو فدق کہو۔ توجہ فرما رہے، یہ فدق تو تلوار ہے، اس تلوار سے منکرین ولایت کے سر کو قلم کرنا تھا، اور ایسی تلوار ہے، خدا کی قسم ایسی تلوار ہے کہ تلوار دکھتی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ہم تذکرہ کر دیتے ہیں بعضوں کے سر ایسے جھک جاتے ہیں۔ یہ عجیب تلوار نہیں ہے فدق کی، یہ فقط فدق کا آپ ذکر کر دو، ذوالفقار چلے تو سر قلم ہوتا ہے، فدق کا نام لے لو تو سر جھک جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ تلوار زہرا کا نام ہے فدق۔
لہذا بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا وائے ہو تمہاری دنیا پر، وائے ہو اس دنیا پر جس علی میں ولایت نہ، جس دنیا میں علی کی ولایت نہ۔ لہذا یہ پورے مرحلے کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان دنوں کیا ہوا، صدیقہ طاہرہ نے کیوں قیام کیا، صدیقہ طاہرہ کیوں آئیں، وہ خطبات کیوں دیے بی بی سلام اللہ علیہ نے، جو خطبات خدا کی قسم عجیب خطبات ہیں، عجیب خطبات ہیں ولایت علی کو لے کے بی بی سلام اللہ علیہ۔ لہٰذا ہم آپ ایام فاطمیہ میں کوشش کریں اپنے لیے درس زندگی لے کر جائیں، اور یہ باتیں بھی انشاءاللہ اپنے ذہنوں سے نکالیے۔ میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا، بعضوں کے ذہن میں ہم نے بانٹ رکھا ہے زبردستی کی باتیں۔ مولائے متقیان مردوں کے لیے نمونہ عمل، جناب زہرا عورتوں کے لیے نمونہ عمل۔ اچھا یہ آپ نے کہاں سے بانٹا؟ امام زمان فرماتے لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری دادی کی سیرت میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ نہیں ہے امام زمان کے لیے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت نمونہ عمل ہمارے معاشرے نے بانٹ رکھا ہے کہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل جناب زہرا، مردوں کے لیے نمونہ عمل مولائے متقیان۔ عجیب نہیں ہے؟ یہ بانٹا نہیں ہم نے، جبکہ قرآن معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من القوم الظالمین۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرعون کی زوجہ کو مومنین کے لیے نمونہ عمل بنایا، فرعون کی زوجہ کو مومنین کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ آسیہ کون؟ کنیز زہرا۔ اگر کنیز کی سیرت مومنین کے لیے نمونہ عمل، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ زہرا کی ذات کو محدود کرو عورتوں تک؟ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ قرآن کہہ رہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ مثال پیش کرتا ہے، نمونہ عمل قرار دیتا ہے کس کے لیے؟ للذین آمنوا، صاحبان ایمان کے لیے۔ صاحبان ایمان میں چاہے مردوں چاہے عورتوں، سب کے لیے آئیڈیل جناب آسیہ۔ اذ قالت، کب؟ جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس خاتون کو اذیت دی گئی، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا گیا، ہاتھوں میں کیل چبھوئی گئی اور خون جاری تھا، تو اس نے فرعون کے سامنے آ کر گڑ گڑایا نہیں، بلکہ اپنے خدا کو مخاطب کر کے کہا میرے اللہ تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر میرے لیے بنانا، اور میں فرعون اور اس کے عمل سے بیزار ہوں۔ یعنی اگر کوئی خاتون جناب موسیٰ کی حمایت میں نکل کر آئے، اذیتوں کو برداشت کرے، تو قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب یہاں ایک بات بریکٹ میں عرض کروں کہ اسی آیت کے فوراً بعد اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کے لیے بھی آئیڈیل بنایا ہے، امرأۃ نوح و لوط، نوح اور لوط کی زوجہ کو، کون ہے یہ تو نبی ہیں، یہ نبی ہیں۔ قرآن ہے نا، سورہ تحریم اٹھا کر دیکھیے آیت نمبر 12-13، قرآن ہے، ہم اپنی طرف سے قرآن کہہ رہا ہے کافر، فرعون کافر، اس کی زوجہ جناب آسیہ مومنین کے لیے نمونہ عمل، جناب نوح جناب لوط نبی، ان کی زوجہ کافروں کے لیے آئیڈیل۔ یعنی قرآن پھر درس دے رہا ہے رشتہ داریاں دیکھ کر آئیڈیل نہیں ہوتا۔ تو جو فرما رہے ہیں کردار اگر اچھا ہوگا تو ہمارے دشمن کی زوجہ ہمارے دوستوں کے لیے آئیڈیل، اور اگر کردار صحیح نہیں ہوگا تو ہمارے نبی ہی صحیح، لیکن ان کی زوجہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہے،
سورہ تحریم ہے، آپ جا کر سورہ تحریم کو دیکھو۔ لہٰذا یہاں پر اگر جناب عائشہ آئیڈیل بن سکتی ہیں تو صدیقہ طاہرہ کو محدود نہ کرو۔ میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، صدیقہ طاہرہ کو محدود نہ کرو کہ مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ صدیقہ طاہرہ کا ایک ایک عمل کائنات میں سب کے لیے نمونۂ عمل۔ کس طرح امام وقت کا دفاع کیا جاتا ہے، کس طرح امام وقت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا جاتا ہے، کس طرح بات جب امام وقت کی آ جائے تو نہ اپنا مال دیکھا جاتا ہے، نہ اپنی جان دیکھی جاتی، نہ اپنی اولاد دیکھی جاتی۔ یہ ایام فاطمیہ کا درس لے کر جاؤ۔ ہم تو معمولی سی معمولی چیز پر دین بیچ کر چلے آتے ہیں، تھوڑا سا گھاٹا کیا ہوا، دین کا سودا کر کے چلے آئے۔ صدیقہ طاہرہ بتاتی نہیں، اگر بات امام وقت کی آ جائے تو سب قربان کر دو۔ اور خدا کی قسم اسی لیے تو میں روایت دیکھ رہا تھا، علی کم مقامات ہیں جہاں منہ کے بل گرے ہیں۔ علی نے یہ جملہ یوں ہی نہیں کہا کہ علی اس دن کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم جس بھی امام کے سامنے، میں روایت دیکھ رہا تھا خدا کی، جس بھی امام کے سامنے صدیقہ طاہرہ کا ذکر ہوتا ہے نا، اس امام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام صادق کے اصحاب میں سے مولا کی بارگاہ میں آیا، حضرت کھجور تناول کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نے اپنے صحابی سے کہا اور ہمارے ساتھ کھجور کھاؤ۔ اس نے کہا مولا ایک منظر دیکھ کر آیا ہوں، دل نہیں چاہ رہا ہے۔ کہا کیا منظر دیکھ کر آئے ہو؟ کہا کہ ایک خاتون تھی، وہ زمین پہ گری، گرنے کے بعد جب وہ اٹھی ہے تو اس نے کہا لعن اللہ علی قاتلی کا یا فاطمہ، زہرا کے قاتلوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جملہ جب اس نے کہا نا تو ظالموں نے، سپاہیوں نے اسے قید کر کے جیل پہنچا دیا۔ روایت کہتی حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، فوراً اٹھے کہا مسجد چلو، ہماری دادی کی اس محبہ کے لیے ہم دعا کریں گے۔ حضرت آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے دعا کی اور اس کے بعد اپنے صحابی سے جا کر کہا کہ جاؤ دیکھو اس خاتون کو آزاد کیا گیا یا نہیں۔ ایک مرتبہ صحابی آیا، اس نے دیکھا ہاں آزاد کر دیا گیا۔ اس صحابی نے اس خاتون سے کہا تمہیں پتہ ہے تم کیسے آزاد ہوئی ہو؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتہ میں کیسے آزاد ہوئی ہوں۔ کہا تمہارے لیے امام صادق نے دعا کی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس فرش مجلس میں آ کر زہرا کی مظلومیت پہ رونے والوں، تمہیں پتہ ہے امام وقت تمہارے لیے دعا کرے گا۔ زہرا کی مظلومیت پہ رو رہے، کہا امام وقت نے تمہارے لیے دعا کی ہے، کہا ملنا چاہو گی؟ کہا مولا سے کیوں نہیں ملنا چاہو گی؟ روایت کہتی ہے یہ معظمہ اس صحابی کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آئی۔ امام نے ایک سوال کیا، اب یہی پورا مصائب ہے، آپ اگر تصور کر لے گئے۔ امام نے سوال کیا کہ تم نے ہماری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کیوں بھیجا؟ کہ مولا میں جب گری نا تو پہلوؤں کے بل گری۔ مولا جب میں گری تو پہلوؤں کے بل گری۔ بس ارباب عذاب پہلے مجلس وہ سمجھ گئے نا، جب میں گری تو پہلوؤں کے بل گری۔ مجھے آپ کی دادی یاد آ گئی۔ روایت کہتی ہے معظمہ کہتی جاتی تھی، امام کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جاتے تھے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے امام صادق، ارے آپ نے ایک معظمہ کی زبان سے جب جناب زہرا کے مسائل سنے تو آپ اپنے آنسو نہیں روک پائے۔ ہائے وہ مولا امام حسن جس نے مدینے کے گلی میں ایک عجیب منظر دیکھا جہاں ماں کے ہاتھوں میں کبالا تھا، وہ ظالم تھا، ماں کے ہاتھوں سے کبالا لے کر پھاڑ دیتا ہے، اور امام حسن پوری زندگی کی اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، خدا کی قسم جس بھی امام کے سامنے ذکر فاطمہ ہوتا رہا وہ امام گرتا رہا، اس امام کی آنکھوں سے آنسو گرتا رہا، کسی کو تسکین نہ آئی۔ لیکن اللہ فاتح خیبر کے دل سے کوئی پوچھے، روایت میں ملتا بس آخری مرحلہ اور آپ
رات کی زحمت کو تمام کر دوں۔ جب امام حسن امام حسین مدینے کی مسجد کی جانب سر سے عمامہ اتار کر مولا کی جانب چلے نا، ایک جملہ کہتے ہوئے وا امہ ہو وا امہ ہو وا امہ ہو، روایت کا جملہ ہے فقام علی، علی کھڑے ہوئے، فوقع علی وجہہی، علی کھڑے تو ہو گئے لیکن منہ کے بل علی زمین پہ گر گئے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، ابھی زہرا کی شہادت کی خبر سنی ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے، ہاں اس وقت کیا کرو گے جب ٹوٹی پسلیاں غسل کرتے